ایسی نیکی جو دشمن کا وار خطا کر دے، جو مصیبتوں سے نجات دلائے، جو بیماریوں سے چھٹکارا نصیب کرائے، ایک ایسی نیکی جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، اللہ کے غضب کو پیار میں بدل دے، اللہ کے قہر کو اللہ کی رحمت میں بدل دے۔ بس اسی نیکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، جو اللہ کے قہر کو اللہ کی رحمت میں بدل دیتی ہے، جو مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، جو بیماریوں کے جنازے نکال دیتی ہے، غربت کے جنازے نکال دیتی ہے، امیری کو عروج پر لاتی ہے۔ آج انسان کہتا ہے جی زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ اور یہ جملہ بڑا مشہور ہے، ہر ایک انسان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نیکی کا دور نہیں رہا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد نیکی کا صلہ لوگوں سے چاہتے ہیں۔ دنیا والوں سے صلہ چاہنے والے لوگ کہتے پھر رہے ہیں جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، پھر نیکی کا صلہ، نیکی کی جزا دنیا والوں سے چاہتے ہیں، مگر دنیا والے نیکی کا صلہ دینا نہیں چاہتے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں جزا اللہ سے لینا چاہتے ہیں، نیکی کرتے ہیں دریا میں پھینک ڈالتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں جزا اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں سے نہیں چاہتے، اللہ کی مخلوق سے نہیں چاہتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے شب و روز کچھ اس طرح کے گزر رہے ہیں کہ آج ہم نیکی کرتے ہیں تو لالچ کی بنیاد پر، کام نکلوانے کے لیے، کسی پر احسان کرتے ہیں تو کام نکلوانے کے لیے۔ غریب بیچارے پر تو کوئی احسان بھی نہیں کرتا، غریب بیچارے سے کوئی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی نیکی کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ غریب بیچارہ تو جزا دینے کے قابل ہی نہیں، غریب تو صلہ دینے کے قابل ہی نہیں، اور ہمیں لوگوں سے صلہ چاہیے۔ آؤ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک عبادت گزار شخص تھا، اسے نیکیوں کے ساتھ بڑی دل لگی تھی، وہ نیکیاں بڑے شوق سے کرتا تھا، دل لگی سے کرتا تھا، نیکیوں کے ساتھ اسے لگاؤ تھا۔ جس دن یہ نیکی نہ کرتا اس دن پوری رات اسے نیند نہیں آتی تھی، اس کا دل بے چین رہتا تھا، دل بے قرار رہتا تھا۔ جب تک نیکی نہیں کرتا تھا تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا، جب تک نیکی نہیں کرتا تھا تب تک سوتا نہیں تھا، سوتا تھا نیند نہیں آتی تھی، دل بے چین رہتا تھا، دل بے قرار رہتا تھا کہ آج کا دن نیکی کے بغیر کیسے گزرا ہے، کہیں اللہ مجھ پر ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اس نے نیکی کا دروازہ بند کر دیا ہے، آج کے دن سے مجھ سے نیکی کیوں نہیں ہوئی۔ وہ اس طرح کا مرد قلندر تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ یہ متقی پرہیزگار اللہ والا کہیں سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے چلتے چلتے راستے میں ویرانہ سا آ گیا، ویرانے سے گزر رہا تھا تو آگے ایک سانپ آیا۔ اچانک سانپ نمودار ہوا، سانپ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر سانپ نے اللہ والے کو مخاطب کیا اور کچھ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سانپ کو زبان عطا فرمائی۔ اس دور کے جو جانور تھے وہ بولا کرتے تھے، کچھ جانور ان لوگوں کے سامنے بولا کرتے تھے جو جانوروں کی بولیاں سننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سانپ نے اللہ والے کو مخاطب کیا، کہنے لگا اے اللہ والے، خدارا مجھے بچا لو، خدارا مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ چاہیے، میری جان بچا لو۔ اللہ والے نے کہا کس سے تیری جان بچاؤں؟ تو اس سانپ نے کہا میرے پیچھے سے دشمن بھاگتا چلا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لہٰذا وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، خدارا مجھے اس دشمن سے بچا لو، مجھے اس دشمن سے بچا لو۔ اللہ والے نے کہا تو کون ہے؟ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، پھر میں تیرے اوپر احسان کیوں کروں؟ اس نے کہا میں کلمہ گو ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا ہوں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، خدارا اللہ کے نام پر میری جان بچا لو۔ جب اس نے کہا نا اللہ کے واسطے میری جان بچا لو، اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ یہ نیکی کر دو، مجھے پناہ دے دو، تو اللہ والے نے کیا کیا؟ فوراً ہی اپنی چادر کھولی، کہا سانپ میری چادر کے اندر آ جاؤ، میں تجھے چھپا لوں، میں تجھے چھپا لوں تاکہ تو دشمن کے وار سے بچ جائے۔ تو اس سانپ نے کہا نہیں نہیں، تیری چادر کے اندر مجھے میرا دشمن پکڑ لے گا، دشمن دیکھ لے گا، جب وہ دیکھے گا تو مجھے مار دے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اے بندے، اگر تو نے میرے ساتھ نیکی کرنی ہی ہے، اگر تو نے میرے ساتھ نیکی کرنی ہے تو خدارا مجھے اپنے پیٹ کے اندر پناہ دے دو، میں تیری چادر میں پناہ نہیں لینا چاہتا، میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا پھر مجھے مار دے گا۔ اگر تو نے مجھ سے نیکی کرنی ہے تو پھر خدارا مجھے اپنے پیٹ کے اندر پناہ دے دو۔ اللہ والے نے کہا تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو میرا دشمن ہے، میں تجھے اپنے پیٹ کے اندر جگہ کیسے دوں؟ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تیری جان کا دشمن نہیں بنوں گا، اللہ کو حاضر ناظر کر کے قسم اٹھاتا ہوں میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے، لہٰذا اللہ کے واسطے۔ جب اس نے اللہ کا واسطہ دیا نا، جب اس نے اللہ کی رضا کا کہا نا، تو اللہ والے نے فوراً ہی اپنا منہ کھولا۔ اللہ والے نے کہا اے سانپ، تو نے اس اللہ کا واسطہ دیا ہے جس اللہ کے نام پر میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا تن بھی قربان، میرا من بھی قربان، مجھے میرے رب سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت ہی محبت ہے مجھے میرے رب سے، لہٰذا تو نے اللہ کی رضا کے لیے کہا اور میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو قربان کرتا ہوں، میں منہ کھولتا ہوں، اب تو میرے اندر چلا جا۔ اللہ والے نے منہ کھولا اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اللہ کے واسطے۔ اللہ کے نیک بندے نے اپنا منہ کھولا، سانپ اندر گیا، سیدھا پیٹ کے اندر چھپ گیا۔ ادھر سے سانپ کا دشمن دوڑتا دوڑتا سانپ کو تلاش کرتا کرتا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، دوڑتا ہوا آیا اللہ والے کے پاس، آ کر کہنے لگا یا شیخ، تو نے اپنی چادر میں سانپ کو چھپا رکھا ہے، لہٰذا اپنی چادر کھول۔ اللہ والے نے چادر کھولی، چادر کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ سانپ کو مارنے والا، سانپ کا دشمن آگے کو چلا گیا۔ جب وہ آگے بھاگ نکلا تو اندر سے سانپ نے آواز دی، یا شیخ بتاؤ میرا دشمن بھاگ چکا ہے نا، چلا گیا ہے؟ اللہ والے نے کہا جی تیرا دشمن چلا گیا ہے، لہٰذا تو واپس باہر آ جا، تیری وجہ سے مجھے بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، درد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جلدی سے باہر نکلا۔ اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا، اب تو میں آپ کے جسم سے باہر ہرگز بھی نہیں نکلوں گا، ہرگز بھی نہیں نکلوں گا۔ اب آپ کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، اے اللہ والے، اب تیرے لیے صرف دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنا لے۔ اللہ والے نے کہا بتا وہ کون سے دو راستے ہیں؟ تو اس سانپ نے اندر سے آواز دی، پہلا راستہ کہ میں تیرے اندر یا تو زہر ڈالوں گا، زہر ڈال کے تجھے ہلاک کروں گا، کیا تو ہلاک ہونا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ دوسرا راستہ، اگر تو ہلاک ہونا نہیں چاہتا، اگر تو میرے زہر سے بچنا چاہتا ہے تو پھر میں تیرے دل کے اندر سوراخ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے، اور میرا جی چاہ رہا ہے یا تو تجھے ہلاک کر دوں
یا تو تیرے دل کے اندر سوراخ کر دوں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا او سانپ، او تیری قسمیں کہاں گئی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ ماشاءاللہ۔ اور بتا تو صحیح تیری جھوٹی قسمیں کہاں چلی گئی؟ تیرے مجھ سے کیے گئے وعدے کہاں چلے گئے؟ اللہ کی گواہی کہاں چلی گئی؟ تو نے تو کہا تھا میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ تو نے تو کہا تھا میں احسان فراموش نہیں بنوں گا، تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں نے تیری جان بچائی، اب تو میری جان کا دشمن بن گیا۔ سانپ نے ایک جملہ کہا اے اللہ والے، تو نہیں جانتا کہ احمقوں کے ساتھ نیکی کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے، بے وقوفوں کے ساتھ وفا کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے، بے وقوفوں پر احسان کرنے کی سزا یہی ہوتی ہے۔ میں بے وقوف تھا، جانور تھا، تیرا دشمن تھا، اور تجھے پتہ نہیں ہے تیرے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکالا؟ میں نے ہی تو نکالا تھا۔ جب میں تیرے باپ کا دشمن، تو پھر میں تیری جان کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو بے وقوف نکلا کہ تو نے نیکی کے لیے میرا انتخاب کیا، اور بتا تو صحیح آخر تو نے کس لالچ کی بنیاد پر میرے ساتھ نیکی کی، مجھ پر احسان کیا؟ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو نے مجھے رب کا واسطہ دیا اور رب کے نام پر تو میری جان بھی قربان۔ سانپ نے کہا جلدی بتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی بتا، 2 راستوں میں سے ایک راستہ اپنا لے۔ تو اللہ والے نے کہا پھر میرے اوپر چھوٹا سا احسان کر دے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دے، ابھی نہ مار، تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دے، میں پہاڑی کی چوٹی پر چلا جاؤں، وہاں پر میرا عبادت خانہ ہے، عبادت خانے کے اندر جا کر بیٹھتا ہوں، پھر مجھے مار دین، پھر جو مرضی ہے کرنا۔ سانپ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ پریشانیوں میں دبا ہوا عبادت گزار، مصیبتوں میں گرفتار عبادت گزار، تکلیفوں میں جکڑا ہوا، دکھوں میں جکڑا ہوا، سانپ نے اتنے دکھ دیے، اتنا درد دیا، اتنی تکلیف دی کہ اس بیچارے کا جینا حرام ہو گیا، سانس نکالنا دشوار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے یہ پہاڑی کے اوپر چڑھا، عبادت خانے کے اندر پہنچا، اب بیٹھا ہے موت کے انتظار میں کہ کس ٹائم سانپ میرے دل پر ڈنگ مارتا ہے یا میرے اندر زہر پھیلاتا ہے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، کس ٹائم میں مروں گا، موت کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک اس اللہ والے نے آسمان کی طرف اپنی نظریں بلند کی، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب، آج قدرت کا کرشمہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے، آج بھی اگر تو قدرت کا کرشمہ نہیں دکھائے گا تو پھر میرے مر جانے کے بعد آنے والے وقتوں میں کوئی بھی تیری مخلوق کی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی بھی تیری مخلوق کی مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی تیری مخلوق پر ترس نہیں کھائے گا، رحم نہیں کھائے گا۔ اگر میں آج مر گیا، اگر آج تو نے میری مدد نہ کی تو رحم دلی کا صفایا ہو جائے گا، تیرا ترس ختم ہو جائے گا، تیرا رحم ختم ہو جائے گا۔ پھر آنے والے وقتوں میں، آنے والے زمانوں میں جو میری تاریخ پڑھے گا، جو میری کہانی پڑھے گا، کوئی بھی تیری مخلوق کی مدد نہیں کرے گا۔ عبادت گزار کی یہ دعا کرنی ہی تھی کہ فوراً اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا کیا۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک سفید چہرے والا نوجوان نمودار ہوا۔ یہ وہ نوجوان تھا جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سفید چہرے والا نوجوان نمودار ہوا۔ سلام یا شیخ، سلام کے بعد پوچھا اے شیخ، تم یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا دل بے چین کیوں ہے؟ تمہارا دل بے قرار کیوں ہے؟ تو اس شیخ نے اپنی پوری کی پوری کہانی سنائی، کہا کہ میں نے سانپ پر احسان کیا، سانپ کے ساتھ نیکی کی، سانپ ابھی بھی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے، وہ ابھی بھی میری پناہ میں ہے، میں نے اسے دشمن کے وار سے بچایا، میں نے اسے دشمن کی تلوار سے بچایا۔ اگر میں اس کے ساتھ نیکی نہ کرتا، اگر میں سانپ کو نہ بچاتا تو دشمن تلوار کے ذریعے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا، لیکن میں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، اب اندر ہی اندر سانپ مجھے کاٹتا چلا جا رہا ہے اور مجھے وارننگ دے رہا ہے تیرے دل کو کاٹوں یا تیرے اندر زہر پھیلاؤں۔ اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور اللہ تعالیٰ سے
قدرت سے اس کا کرشمہ مانگ رہا ہوں، اللہ تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا۔ اللہ اکبر۔ عبادت گزار کے یہ دکھ درد سننے کے بعد اس خوبصورت نوجوان نے اپنی گودڑی میں سے ایک بوٹی نکالی، اس عبادت گزار کو کہا جلدی سے یہ کھا جاؤ۔ عبادت گزار نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ بوٹی لی، منہ میں ڈالی، کھا گئے۔ جیسے ہی کھائی عبادت گزار کا چہرہ متغیر سا ہونے لگا، چہرہ متغیر ہونے لگا، پیٹ میں شدید ہلچل مچنے لگی۔ اتنے میں خوبصورت نوجوان نے، اچانک نمودار ہونے والے نوجوان نے دوسری بوٹی بھی اسے کھلا دی، زبردستی سے کھلا دی۔ یہ درد بڑھنے لگا، یہ تکلیف بڑھنے لگی اور اندر سے ہلچل مچنے لگی،